अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 30 लेक्चर नंबर 30 करने जा रहे हैं। और जो हम आज का टॉपिक होगा वो रोल ऑफ़ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा। यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म का किरदार जो था वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था, यानी कि करार मकासद या करार पाकिस्तान जो 1949 में हुआ था। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और हमारा जो मकसद है बीइंग एज अ पाकिस्तानी, अगर आपने ये लेक्चर को नहीं सुना है तो इस लेक्चर को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद या देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आए तो मेरे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो रोल ऑफ़ कायदे आज़म है, यानी कि कायदे आज़म का किरदार है वो गवर्नर जनरल की हैसियत के हिसाब से। अब गवर्नर जनरल क्योंकि एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे पहले प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि सदर और वज़ीर आज़म का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया। लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान बना तो गवर्नर जनरल के ओहदे के ऊपर सबसे पहले जो आए वो कौन आए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उनके किरदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके तारुफ में अगर आप नोट करें तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल का जो ओहदा संभाला था, जो पोस्ट संभाली थी, वो सिर्फ 13 महीने संभाली है, ओनली 13 मंथ्स। यानी कि 14 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1948 से लेके 11 सितंबर 1948 तक जब उनका इंतकाल हुआ है तब तक वो गवर्नर जनरल रहे हैं। और ये बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड रहा है और उन्हीं में उनकी जो नज़रसानी थी और जो उनकी लीडरशिप थी, लीडरशिप से मुराद जो उनके बहुत ज़्यादा हुकूमती इक़दामात थे और एबिलिटीज़ जिनकी वजह से बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ जो बहुत उस वक्त मुकाम पे जो पाकिस्तान के जो बनने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किलात थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, उसके हिसाब से जो उनको मदद मिली और जो ख़त्म करने में उनका अहम किरदार था वो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो गवर्नर जनरल और एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। अगर लीडर देखा जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त जब अंजुमन इस्लाम मुंबई में जब वो फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आए 1906 में कांग्रेस में जब उन्होंने शमूलियत हासिल की थी, और उसी दौरान वहाँ के उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी मौजूद थे उन्होंने ये मान लिया था कि जो मुसलमानों के हमेशा नुमाइंदे होंगे, आला अफसरान में हो सकते हैं, वो मोहम्मद अली जिन्ना हो सकते हैं। और यही काविश जब गवर्नर जनरल वो बने तो उस वक्त उन्होंने जाहिर की। ठीक है बेटा, अगर आप लोग नोट करो तो उसमें जो शमूलियत हासिल करवाई थी और जो कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने के बाद जब मुस्लिम लीग में उन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि किसके कहने पर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सैयद वज़ीर हसन के साहब, जब उन्होंने ये नोट किया इन दो शख्सियतों ने कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो दानिशवराना जो उनकी ताकत है और जो उनकी समझदारी का जो एहसास है, वो मुसलमानों के आम फहम के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और ब्रिटिश कॉलोनिज़म के उस वक्त के हिसाब से जो नौ आबादियत चल रही थी, तो उनमें सबसे बेहतरीन लॉयर, जो बेहतरीन लॉयर का खिताब मिला है और जो हमेशा रहेगा, वो मोहम्मद अली जिन्ना को मिला, क्योंकि सबसे कम उम्री में ये लॉयर बने हैं। तो यही वो एजाज़ थे जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल समझती है। और गवर्नर जनरल एज अ पाकिस्तान जब वो बने तो उनको ये एहसास था कि उनकी जितने इक़दामात और जितने उनकी काविशें होंगी वो सराहा होंगी। और यही चीज़ें जो गवर्नर जनरल के हिसाब से जो उस वक्त उन्होंने सबसे ज़्यादा अपॉइंटेड होने के बाद अंजाम दी, वो वाकई में करामत है। लेकिन 11 सितंबर 1948 में कराची में उनका इंतकाल हुआ और उनको वहीं दफनाया गया है, और उनका टूम जो है, जो उनका मकबरा है, वो कराची में ही पाया जाता है, मेन सेंटर एरियाज़ में। अब देखते हैं कि उनका जो किरदार रहा गवर्नर जनरल के हिसाब से, कि उनकी जो हैसियत थी उसमें उन्होंने क्या क्या काविशें अंजाम दी हैं। अगर आपने नोट करो कि वो बड़े सीरियस थे, जब भी कोई मामला आते थे तो बड़े सीरियस रहते थे। और सबसे ज़्यादा सीरियस मैटर यह था कि कराची का कैपिटल जो पाकिस्तान का था वो कराची का दारुल हुकूमत बनाया गया। अब दारुल हुकूमत इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे सारी कौमियत के लोग रहते थे। अब सारी कौमियत के लोग रहते हैं तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाएगी, जो दारुल हुकूमत होगा, वो कराची होगा। क्योंकि उस वक्त के हिसाब से इंडिया में बम्बई को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन बाद में दिल्ली को अहमियत दी गई, तो इसी तरह कराची को सबसे ज़्यादा अहमियत मिली। और कराची के बाद जब सबसे ज़्यादा उनका जो काविशों में आता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो ड्यूटीज़ थी उसको ऑनेस्टी और फेथफुलनेस, यानी कि ईमानदारी और
خود جو بولتے ہیں نا نیت جو ہوتی ہے سب سے بہترین، ایمانداری کے ساتھ، نیتی کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ اپنا کام کریں. لیکن کیا واقعی میں آج 70 سال میں جتنے بھی زیادہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں کیا پاکستان کو ویسے ہی جو انہوں نے ایڈوائز کیا تھا چل رہے ہیں؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ قائد اعظم جب بھی کوئی بات کر رہے تھے جو وہ ایک ایسے حیثیت کے حساب سے بات کر رہے تھے جن کے حساب سے جو گورنر جنرل ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے حساب سے. اور جب انہوں نے اسپیشل ٹرینز چلائیں جو شفٹنگ آف آفیسرز تھا فرام انڈیا ٹو پاکستان، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ جب شروع میں پاکستان میں جب ریفیوجیز آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 ٹرینیں سب سے زیادہ جلائی گئیں اور اس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اور اسی کے حساب سے ڈیفنس سسٹم آیا کس میں؟ اسپیشل ٹرینز میں. اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایئر کمپنیز کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے، اور گورنمنٹ آفیشلز کو جو اس وقت کے تھے ان کو سب سے زیادہ سہولتیں دیں، پریولیجز دیں، تاکہ وہ جلد سے جلد پاکستان کو اہمیت کے حامل سمجھتے ہوئے ایک ترقی کے مقام پہ پہنچا دیں. لیکن اگین کیا آج 70 سالوں میں ویسا کام ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اور پلس سب سے اہم بات کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کے مین چیئرمین شپ کے جو عہدیدار بنے وہ کن کو بنایا گیا؟ چودھری محمد علی کو، تاکہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو مزید امپروومنٹ ملے، مزید اچھائی ہو، کیونکہ وہ شخصیت محمد علی صاحب جو تھے وہ بڑے ہی زبردست اور اس وقت کے حساب سے مانے ہوئے پولیٹیشنز میں آتے تھے. لیکن کیا ایسی وجوہاتیں آئیں، کیا ایسے کاز یا فیکٹرز ہیں جو آج کے حساب سے سب سے زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں؟ وہ آپ خود سمجھدار ہیں بیٹا. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ جہاں پہ سول سروس کی بات آتی ہے تو پاکستان کا پہلا سول سروس اکیڈمی جو بنائی گئی وہ کس کے مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے. اور اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اکاؤنٹس تھے اور فارن سروسز تھے اس میں بھی سب سے اہم کردار انہی شخصیت کا ہے. کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے جو دورے کیے تھے جو حکومت کے حساب سے اور جو دوسرے ممالک کے حساب سے جب انہوں نے دورے کیے تو اس میں سب سے زیادہ فروغیت جو ملی تھی وہ کس کو ملی تھی؟ اکاؤنٹس آف فارن سروسز کو. کس میں؟ پاکستان میں. اب دیکھا جائے تو GHQ جو جنرل ہیڈ کوارٹرز آرمی کا، اس کو بھی بنانے والے پہلے شخصیت کا اہمیت جو جاتی ہے وہ کس کو جاتی ہے؟ قائد محمد علی جناح کو. کیونکہ GHQ ہماری آرمی جو ہے بیٹا وہ دنیا میں مانی ہوئی ہے، کیونکہ آرمی کا نصاب سے دیکھا جائے تو پاکستان کو یکتانیت میں رکھنے میں سب سے اہم کردار جو آتا ہے دوسرے نمبر پر وہ ہے آرمی کا، اور جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ عدلیہ کا ہے. کیونکہ یہ دونوں میجر ادارے ہیں جو پاکستان کے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے چھٹے حساب سے پاکستان کی آرمی ون آف دا بیسٹ آرمی ہے. اب یہ وہ دیکھنا ہے کیونکہ قائد اعظم نے یہ دور کی سوچ میں دیکھ لیا تھا کہ ملک کو بچانے میں سب سے اہم کردار کس کا سکتا ہے؟ وہ ہے آرمی کا. تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آرڈیننس فیکٹری جیسے ہم بولتے ہیں نا ہتھیاروں کی جو کارخانے ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم میں جو بنائے گئے وہ کس کی جنرلشپ کے؟ گورنر جنرلشپ کے حساب سے بنائے گئے، وہ قائد اعظم کے حساب سے بنائے گئے. اور اس وقت کے جو محمد جنرل ایوب خان صاحب تھے ان کو یہ احساس تھا کہ قائد اعظم کی کاوشوں کو آرام سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب دیکھا جائے یونائٹڈ نیشن کے دورے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان فوراً بننے کے 40 دن بعد 40 ڈیز بعد ہی UN کا ممبر بن گیا. بیکاز آف ہوم؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اور آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا کہ 40 ڈیز میں جہاں تک دیکھا جائے تو 40 ڈیز نہیں ہے 45 ڈیز آتے ہیں، کیونکہ 40 ڈیز میں صرف انہوں نے پورے ملک پورے جو دنیا کے دورے ہوتے ہیں وہ کیے. اور اگر آپ نے نوٹ کرا کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ان کو احساس تھا کہ اگر پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے انڈیا سے، جو ان کی کنسپریسی چل رہی تھی وہ یونائٹڈ نیشنز میں آنے کے بعد ہی بچایا جا سکتا ہے. اور ہم نے اگر نوٹ کرا کہ لائرشپ کے حساب سے اس وقت جب انہوں نے اٹینشن دی انٹرنل افیئرس کو تو فارن افیئرس کو سب سے زیادہ اہمیت دی. اور سب دنیا یہ سوچتی ہے کہ انہوں نے 40 دن میں 45 کنٹریز کے دورے کیسے کر لیے، کیونکہ ان کو احساس تھا کہ کہیں نہ کہیں میں اگر فوراً جلدی یا فوراً ایک کاوشوں کو نہیں اپناؤں گا تو پاکستان کہیں نہ کہیں اپنے فنڈامنٹل آبجیکٹیوز یعنی کہ جو اس کے بنیادی ہدف ہیں اس سے وہ پیچھے ہو جائے گا. اور ہمارے جو ریلیشن شپس تھے جو ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ اور میجر کنٹریز کے ساتھ وہ پیچھے نہ رہ جائیں. اور اس میں سب سے اہم اقدام جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا وہ یہ تھا کہ جاپان کے ساتھ ہماری فرسٹ ایگریمنٹ ڈیل سائن ہوئی. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے اہم کمپنیاں جو کوالٹیز وائز بکتی ہیں وہ جاپان کی ہیں، کیونکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت زیادہ واسٹ آگے تھا. اور یہ امریکہ کو بھی احساس تھا، رشیا کو بھی احساس تھا اور یورپین کنٹریز کو بھی احساس تھا.
تو اسی وجہ سے جب ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ قائد اعظم فارن افیئرس کے اقدامات کو سب سے زیادہ آگے کر رہے ہیں، تو اسی وقت ہم لوگ بن گئے کس کے ممبرز؟ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر، اور پوری دنیا نے ہمیں تسلیم کیا. لیکن ان کی طبیعت جو ان کی بڑی ناخواستہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخری سانس تک پاکستان کے لیے سب سے اہم کاوشیں دیں، اور وہ ہمیشہ امپورٹنٹ فائلز پڑھنے کے بعد ہی، یعنی کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آتے تھے ان کو پڑھنے کے بعد ہی وہ آگے چیزوں کو پہنچاتے تھے. اب قائد اعظم کا سب سے اہم رجحان جو یہ تھا کہ ان کا مینٹلی اور فزیکلی دونوں کے حساب سے بڑے تیز تھے، لیکن جو انکیوریبل اور فیٹل ڈیزیز جو ان کو لگی اس وقت کے حساب سے، ٹیوبرکلوسس کو ہم ٹی بی بولتے ہیں، ان کو جب یہ ہوا تو ان کی فزیکلی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن ان کی ڈٹرمنیشن وہ کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ پاکستان کے لیے کبھی کمزور پڑی. لیکن وہ جو بیماری تھی اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک وقت آیا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل اس وقت کے حساب سے تھوڑی ہار مان لی. اب جو انہوں نے اپنی کاوش کے حساب سے پاکستان کو تو اپنی زندگی دے دی، لیکن کیا وہ پاکستان جو انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے سوچا تھا، کیا وہ پاکستان ابھی بھی قائم ہے؟ کیا وہ پاکستان میں ویسی ہی اقدامات کرنے کے حساب سے وہ ساری کاوشیں ابھی بھی چل رہی ہیں؟ اور کیا پاکستان ویسے ترقی یا پیش رفت کے مقام پر پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ بیٹا دیکھو، جب قائد اعظم نے جب یہ سوچا اور ان کی پوری ٹیم جو اس وقت کے حساب سے لیڈرشپ کے حساب سے چل رہی تھی، تو ان کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان کو کسی طرح اس مقام تک پہنچا دیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو اور آپ کو پتہ ہو تو تب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہو تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں، اور اس چینل کو ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.